واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار। और हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र कीजिए जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाई है। यहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए उनका जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने अपने रब को पुकारा और फरियाद की और शैतान की शिकायत की कि उसने वसवसे डालकर उनको परेशान कर रखा है। जिस्मानी तकलीफ तो थी ही, लेकिन
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، بستر پر لیٹ جاتا ہے، تو پھر اسے طرح طرح کے وسوسے پریشان کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت فرمایا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے. دعا کے ساتھ اسباب کا اختیار کرنا، علاج کرنا، یہ بھی ضروری ہے. ایوب علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ارکض برجلک. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اضرب بعصاک الحجر. نوح علیہ السلام سے فرمایا واصنع الفلک بأعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. تو کامیابی کے لیے دعا اور طلب کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے. اور یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ پانی سے بھی علاج کیا جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو علاج کے لیے پانی پینے اور نہانے کا حکم دیا، اور ٹھنڈا پانی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مانند مزید بھی. یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی. اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لے لو، پھر اس کے ساتھ مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کتنا اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. اچھا بندہ، رجوع کرنے والا، اور ساتھ ہی صابر بھی. صابر کون ہوتا ہے؟ جو چوٹ لگنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور اس کا ذہن شکایت کرنے کی بجائے تدبیر کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس مشکل سے اب نکلا کیسے جائے. وہ مایوس ہونے کی بجائے امید کے پہلوؤں پر، مشکل سے نکلنے کے پہلوؤں پر غور و فکر کرتا ہے. وہ صرف اس چیز کو یاد نہیں کرتا جو کھو گئی، بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا سوچتا ہے. اور پھر جو شخص صابر ہوتا ہے وہ نقصان کو اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہے، اس سے سیکھتا ہے اور اس سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو تکلیف کے وقت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اسی لیے ان کو انا وجدناہ صابرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں گواہی دے دی کہ وہ بڑے صابر تھے. تو جو شخص آزمائش پر صبر نہیں کرتا وہ نعم العبد نہیں ہو سکتا، وہ پھر بئس العبد ہی ہوگا. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجیے جو قوت اور بصیرت والے تھے. اولی الایدی، قوت والے، یعنی ان کے اندر جسمانی اور ایمانی قوتیں جمع تھیں اور ان کے اندر بصیرت تھی. بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد تھی، یعنی آخرت کے لیے عمل کرنے کی فکر کرتے تھے. کسی کا دل آخرت کے ذکر سے بھر جائے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس طرح اس کا دل رہے کہ وہ کبھی بھی اس کو بھلائے نہیں، موت کو ہمیشہ یاد رکھے. اور موت کو یاد رکھنے سے انسان کے اندر تواضع اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے. ایک روز کسی نے مجھے ایک پکچر بھیجی جس میں ایک پرندہ چیونٹیوں کو کھا رہا ہے. پرندے عام طور پر چیونٹیاں کھاتے ہیں نا. اس کے ساتھ ہی دوسری پکچر یہ تھی کہ وہ مرا پڑا ہے اور چیونٹیاں اس کو کھا رہی ہیں. یہ انسان کی بھی حقیقت ہے. آج زمین کے اوپر اکڑ رہا ہے، کل اسی زمین کے اندر نیچے چلے جانا ہے. اکڑ کس بات کی؟ تکبر اور غرور کس چیز کا؟ اور بڑا بننے سے فائدہ بھی کیا ہوتا ہے انسان کا؟ صرف ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے. اور بے شک یہ سب ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین بندوں میں سے تھے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے، اور یہ سب بہترین لوگ تھے. یعنی جس شخص کے اندر تقویٰ ہو، صبر ہو، اللہ کی طرف رجوع جس کو نصیب ہو، وہ اللہ کے نزدیک بہترین ہو جاتا ہے. یہ ایک نصیحت ہے، یعنی ہم سب کے لیے بھی ان پیغمبروں کی زندگی میں ایک سبق ہے. اور بے شک متقی لوگوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا میں اچھے اور خوبصورت تذکرے کے ساتھ ساتھ آخرت میں اچھی لوٹنے کی جگہ کی بات بھی کر دی گئی. ہمیشگی کی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کریں گے. دنیا میں تو اگر آپ کسی کے گھر جائیں، کوئی آپ کو بہت اچھا مشروب پلائے اور آپ کا دل بھی اور پینے کو، تو نہ آپ مانگ سکتے ہیں، اور اگر وہ آفر بھی کرے تو آپ شرماتے ہیں، کیونکہ عموماً تکلف کرتے ہیں نا لوگ. جنت ان کا اپنا گھر ہوگی، لہٰذا وہ پھل اور مشروبات طلب کریں گے، ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور جنت کے دروازے بھی ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، امن ہی امن ہوگا، ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی اور غیر اندر آ جائے گا بلا اجازت. یعنی مکمل تحفظ بھی ہے، آرام بھی ہے، رزق بھی ہے. اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ وہ جب طلب کریں گے تو کوئی اور ان کو لا کر دے رہا ہوگا اور وہ صاحب اختیار ہوں گے.
غلمان ان کی خدمت کر رہے ہوں گے. یہ سب بدلہ ہے آج کی محنت کا. آج محنت کریں گے تو کل آرام ملے گا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، جو انسان محنت کرتا ہے، تنگی برداشت کرتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے ان مع العسر یسرا، یعنی اگر عسر برداشت کرو گے تو آسانی ہوگی، محنت کرو گے، مشقت کرو گے تو راحت ملے گی. اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی. جنت کی عورتوں کا حسن بیان کیا جا رہا ہے اور بار بار ایک ہی بات کی جاتی ہے، قاصرات الطرف، کہ عورت کے اندر شرم و حیا ہونا چاہیے. یہ وہی ہے جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا تھا. بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، یہ ہے بدلہ، اور بے شک سرکشوں کے لیے یقیناً نہایت برا ٹھکانہ ہے. اب کنٹراسٹ بھی دے دیا گیا. جہنم جس میں یہ جلیں گے تو وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہ ہے بدلہ، بس چاہیے کہ یہ اسے چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور اسی شکل کے کئی قسموں کے کچھ دوسرے عذاب. یہ ایک لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، یعنی نافرمانوں کا. ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں. وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو، تمہارے لیے کچھ خوش آمدید نہیں، تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو، پس یہ کتنی بری جائے قرار ہے. وہ تعلق جو اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر بنے، قیامت کے دن وہ دشمنی میں بدل جائے گا، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. یہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو اسے ہمارے سامنے لایا ہے اسے تو آگ کا دگنا عذاب دے، یعنی جنہوں نے ہمیں بہکایا ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں وہ رب کا انکار کرتے تھے اور کل قیامت کے دن وہ رب ہی کو پکاریں گے. اور یہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے. دنیا میں جو دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تنگ دستی پہ راضی ہو گئے، دنیاوی نعمتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تو دین کے دشمنوں نے کیا سمجھا کہ یہ بدترین لوگ ہیں. اگر یہ اچھے ہوتے تو انہیں بہت دنیا ملی ہوتی اور دنیا میں بھی عیش و عشرت کر رہے ہوتے. کیا ہم نے ان کو مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں؟ بے شک آگ والوں کا یہ باہم جھگڑنا یقیناً حق ہے. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين
إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ کہہ دیجئے بے شک میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک ہے، غلبہ رکھنے والا ہے، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو بہت زبردست بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض برت رہے ہو۔ مجھے مقرب فرشتوں کا کوئی علم نہیں جب وہ باہم جھگڑتے ہیں، میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ بے شک میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بات کا علم نہ ہو تو انسان کے لیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ وہ اس کا اعتراف کر لے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سوال کا جواب انسان دے سکے دوسرے کے، کیونکہ علم کی تو کوئی انتہا نہیں، اور کسی انسان کے اندر سارا علم جمع نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کی لمٹس ہیں، حتیٰ کہ پیغمبروں کی بھی لمٹس ہیں، ان کو سارا غیب کا علم نہیں دیا گیا۔ لہٰذا بلند مقام ہونے کے باوجود بھی جب ان کی طرف سوال آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے مقرب فرشتوں کا کوئی علم نہیں جب وہ باہم جھگڑتے ہیں، مجھے تو جو وحی کی جاتی ہے میں وہی آپ کو پہنچاتا ہوں۔ تو اسی طرح اگر آپ ٹیچ کر رہے ہوں، کسی کو سکھا رہے ہوں، تو لوگوں کی عام طور پر ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں کہ اب یہ ہمارا ہر مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو وہاں اعتراف کر لینا کہ I'm sorry میں اس بات کو نہیں جانتی، میرے پاس جتنا علم ہے بس میں وہ آپ کو دے رہی ہوں، اس سے زیادہ آگے نہیں، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں گیلی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا، تو ان سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی ابلیس تکبر کرنے والا تھا اور اس کا نافرمانی کی طرف رجحان تھا۔ فرمایا اے ابلیس، کس نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند مقام والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ ابلیس دراصل خود پسندی کا شکار تھا، اور یہ ایک نفسیاتی بیماری ہوتی، ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں انسان شیطان ہی کے اثر سے، کیونکہ شیطان کے اندر یہ نارسزم تھا نا، تو اس کے اثر سے کچھ لوگوں کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو اپنے آپ کو قابل پرستش سمجھنے لگتے ہیں، لوگ ان کے سامنے آ کے سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی ذات کے سحر میں گرفتار ہوتے ہیں، یہ دوسروں کے احساسات، جذبات، خیالات، رائے، دلیل، ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کسی کے سمجھانے سے بات نہیں سمجھتے، تعریف کے طلبگار ہوتے ہیں، تنقید سن ہی نہیں سکتے، جھوٹی برتری کے خول میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر پر اعتماد نظر آتے ہیں لیکن اندر سے انسیکیور ہوتے ہیں، ان کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہوتے، یہ دوسروں کو محض اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ خامیاں اور یہ برائیاں کس قدر عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو جہاں بھی یہ رویہ دیکھیں کیا سمجھیں؟ شیطانی اثرات ہیں۔ اب اس کے لیے بعض لوگ تو پھر دم درود میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی کرنا چاہیے، بیماری کا علاج دم وغیرہ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، ایسی بیماریاں جاتی نہیں، ایسا انسان پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ انسان کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس کے اندر خناس بھرا ہوا ہے، سنا ہوگا خناس کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں، وہ پرفیکٹ ہے،
اسے کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیفیت زیادہ ہو یا کم ہو، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، ورنہ شیطان دنیا میں کیا آخرت میں بھی ساتھ لے جائے گا. تو ابلیس نے اس چیز پر فخر کیا جو نہ اس کے اختیار میں تھی نہ اس کا کام تھی، اور پھر دوسرے کو بلیم کرنا بھی شیطانی صفت ہے، اور اپنی غلطی کا الزام دوسرے کو دینا درست نہیں. فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، یقیناً تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک میری لعنت ہے. تو وہی کے آگے عقلی دلیل پیش کرنا بھی شیطانی طرز عمل ہے. اللہ کا ایک حکم ہے، بھائی مان لو اس کو، اپنی عقل سے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں لوگ. کہنے لگا اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی میں نے اپنی بات سے رجوع تو کرنا ہی نہیں، ہاں مجھے اب اپنا مشن پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا سن لی. فرمایا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے. اس مہلت نے اسے اور سرکشی میں بڑھا دیا، اور اس نے کیا دعویٰ کیا، لأغوینہم اجمعین. کہنے لگا پس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا. یعنی اس نے اپنا گول بہت بڑا بنا لیا، سوائے ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے. ابلیس بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آتے اور اس کی نفسیات اور اس کے دل میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے. فرمایا یہ حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، یقیناً میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا. کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی تبلیغ کے کام پر، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. تکلف ایک بوجھ ہوتا ہے. جو انسان قناعت اختیار کرتا ہے، سادگی اختیار کرتا ہے، وہ اپنے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. تکلفات میں تکلف کرنے والے کے لیے اور جو اس کے تکلف کے زیر اثر ہے ان سب کے لیے سراسر تکلیف ہوتی ہے. بناوٹی زندگی، پرتکلف زندگی، قناعت سے دور زندگی اور دنیا کی دوڑ میں مصروف زندگی، یہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جن چیزوں کے بارے میں ہم جانتے نہ ہوں ان کے بارے میں تکلفاً کچھ بنا کے اپنے مائنڈ سے کوئی لاجک پیش کر دینا، یہ بھی درست نہیں. تو انسان کو تکلف کی بجائے فطرت پر رہنا چاہیے، سادگی کی طرف جانا چاہیے. یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، قرآن فار آل یہیں سے لیا گیا ہے. اس صورت میں کثرت سے تذکیر کی گئی یعنی نصیحت کی گئی ہے، اور ذکر کا لفظ بار بار آیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا هَذَا ذِكْرٌ. اور یقیناً تم اس خبر کی حقیقت ایک مقرر وقت کے بعد ضرور جان لو گے. یعنی موت کے وقت تمہارے پاس یقینی خبر آ جائے گی، سچائی واضح ہو جائے گی. استاذہ جی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا. قرآن میں جیسے کہتے ہیں کہ 700 سے زیادہ بار نماز کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سجدے کا ہی حکم ہے. تو نماز ہی سے غفلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیا دیکھا جائے تو اکثریت جو ہے وہ نماز ہی کی طرف نہیں، اور وہ اللہ کی ذات کو سجدہ ہے جو اس کا انکار ہے. تو اس صورت میں بھی انسان اس سے کم نہیں ہے کہ انکار ہی کر رہے ہیں ہم سجدے سے. شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے نا کہ انسان سجدہ نہ کرے، کیونکہ اس نے انکار کیا تھا، اور جب انسان سجدے کی طرف، نماز کی طرف آتا ہے تو وہ روتا ہے. اصل میں قرآن ہی یہ راہ دکھاتا ہے. اگر آپ بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں گے نا، قرآن کی طرف لے آئیں گے تو آہستہ 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 یہ چیز پینیٹریٹ کر جائے گی. یہ نہیں کہ 2-4 آیتیں پڑھ کے تو ان کے اندر تبدیلی آ جائے گی، وقت لگتا ہے. جی ہاں، رمضان میں آپ دیکھیں روزوں کی کتنی پریکٹس ہو گئی ہے نا، تو اگر اس کو جاری رکھیں تو، لیکن پھر بات ہے نا نفس مانے تو. حضرت ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں اور پھر آپ غسل کریں اور وہی پانی آپ پیے اور آپ کو شفا حاصل ہوئی. جی ہاں، اصل چیز تو اللہ کا اذن ہے نا. ہمارے بڑے کہتے تھے کہ راکھ کی چٹکی سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. یعنی دوائی میں شفا نہیں ہے، پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے وہی چیز شفا کا باعث بن جاتی ہے، وہی بیماری بن جاتی. اللہ کا حکم اصل میں تو الشافی اللہ تعالیٰ ہے.